السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ پاک دا کرم ہے سر، تسی سناؤ ٹھیک ہو؟ اللہ تعالی احسان ہے جی. تھینک یو سر. بولو کہاں سے کال کیا آپ نے؟ پنجابی وچ گل کری. پنجابی گل کر دینے. کتوں لاہور کال تو کیتا ہے؟ لاہور لاہور تے تو. واہ جی واہ. پنجاب یونیورسٹی تو واہ جی واہ. پنجاب یونیورسٹی پڑھ دے ہو کام کر دے ہو؟ پڑھدے سال ہون چھڑ دیتا ہے، حالات بڑے خراب نے، تانوں تو پتہ ہی، ہن ڈیوٹی کیتی 12 گھنٹے تے میری اکھاں دے وچ سوزش ہی پیدا ہو گئی ہے ساڈا چل انتظار کر کر کے. اللہ تانوں شفا دے. یہ کی حکم ہے ساڈے واسطے؟ ساڈے نال سوال تے بڑے کرنے سن، لیکن جنی رات پੈ گئی ہے تے میں ہیگا نا پنڈ جڑا ہیگا نا گاؤں تو بلونگ کرنا. تے ہوں گاؤں دے وچ جڑا ہیگا نا سگنل دا بڑا مسئلہ ہوندا ہے. جی. تے کافی دیر تہاڈا انتظار کیتا ہے چھت دے اُتے. میرے تے پیر بھی سن ہو گئے نے، پاؤں جنوں کہندے نا سن ہو گئے نے. ہوں سوال تے ماشاءاللہ کافی رکھے سن. تے بسم اللہ کردے ہاں. سب نال پہلا جڑا سوال جڑا ہے میں تہاڈے نال جڑا کرنا چاہ رہا، پنجابی وچ گل کردا کوئی مسئلہ تے نہیں؟ تے ناظرین واسطے اردو گل کرو نا. اچھا جی، اردو میں بات کرتے ہیں جی. سب سے پہلے تو حسن بھائی میرا یہ سوال ہے علامہ صاحب کہ پچھلے دنوں انجینئر مرزا صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے کہ جس کے اندر آپ کا ذکر خیر ہوا ہے. ہوں تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میری نہ تو کبھی اللہ یاری سے بات ہوئی ہے اور نہ ہی میری کبھی ای میل کے اوپر ان کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے اور نہ کوئی سبسکرائبر وغیرہ کی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی؟ تو آپ ان کے اپنے چینل میں جائیں. ابھی تک وہاں پہ ویڈیو پڑا ہے. وہاں پہ علی احسن صاحب جی کی جی وہ ویڈیو ہے ان کے اپنے چینل پہ کہ وہ مجھے ہاں، مناظرے کی پرانی چیلنج دے والی. رہے ہیں پرانے والی. جی جی تو وہ جو انہوں نے اپنے چینل میں لگا دیا ہے، تو کس نے لگا دی؟ اس کے اپنے اس کے مرزا کے اپنے چینل میں علی احسن کی ضرورت نہیں ہے کہ ویسے ویڈیو اپلوڈ کریں. تو اس نے خود اس سے اپلوڈ کرایا ہے. اس سے کہا کہ تم ریکارڈ کرو تو اپلوڈ کرو نا. تو یہ پر کہنا کہ میں نے نہیں کیا. اگر وہ آپ کے چینل پہ کوئی ہے وہ مناظر علی الاحسن تو مجھے مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا تھا نا. وہ مجھ سے کبھی جی مناظر نہیں جی کرے گا. علی الاحسن وہ مناظر ہے ہی نہیں. وہ تو آپ کی جانب سے کر رہا تھا نا. پھر کہہ دینا کہ میں نے نہیں کیا یہ تو بھائی. اور پھر آج علی الاحسن آئے تھے. میں نے سب کے سامنے ان سے پوچھا کیا مرزا صاحب نے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ یاری سے نہیں کرتا میں نے کیونکہ ان کے دیکھا. سبسکرائبر کم ہے؟ تو علی الاحسن نے خود کہہ دیا کہ بھائی جی ہاں یہ صحیح ہے، مجھے یاد ہے. حالانکہ مجھے یہ یاد بھی تھا کہ اس نے کہا تھا 80,000 سبسکرائبر اس کے ہو جائیں گے تو ہم مناظرہ کریں گے ان کے ساتھ. تو اس وقت میرے سبسکرائبر بہت کم تھے. میں اردو میں پروگرام ہی نہیں کرتا تھا. 5,000 6,000 اس طرح تھے. پتہ ہے مجھے. تو اس وقت انجینئر کے اپنے سبسکرائبر 2.5 لاکھ تھے. 3 لاکھ 2 لاکھ اس طرح سے زیادہ. تو اس وقت اس نے کہا تھا. تو آج میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سچ ہے؟ اس نے کہا جی مجھے یہ یاد ہے اس نے کہا تھا. جی ہاں. تو یہ آپ خود دیکھ لیں. وہی آج ہی کے پروگرام میں علی الاحسن نے شہادت دی. تو وہ شاید وہ بھول گیا. مستری صاحب بھول گئے یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. بہرحال دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ غامدی صاحب نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ سود جو ہے نا وہ دینے والے پر کوئی گناہ نہیں، لینے والے پر ہی گناہ ہے. حتیٰ کہ میں نے تو شروع سے یہی پڑھا، یہی سنا ہے کہ سود لینے والا، دینے والا اور اس کو جو ہے نا وہ آگے پروموٹ کرنے والا، اس کے خلاف اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے ان کا اعلان جنگ ہے. جہاں تک اس قرآن کے کا بارے میں بات آپ ہے، کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں سود لینے پہ پابندی ہے نا. قرآن میں تو یہی ہے. وہ اس کی بات سے وہ تو صرف قرآن کی بات کرتا ہے نا. وہ حدیث کو تو مانتا نہیں ہے نا. غامدی یہی ہے. غامدی کا یہی نہیں نہیں چکر ہے. نہیں، غامدی صاحب تو نہیں نہیں، حدیث کو مانتے ہیں نہیں مانتے وہ؟ نتھنگ. مانتا ہے حدیث کو، کیوں نہیں مانتا؟ اچھا. تو اس کی جو بات ہے نا وہ صحیح ہے. لیکن یہ قرآن کے متعلق، قرآن میں صرف سود لینا، صرف سود لینے کی بات ہے. اور سود دینے کی وہاں پہ ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں. روایات میں بھی اکثر جو ہے نا جہاں ربا کی بات ہو رہی ہے، ربا 2 قسم کی ہے. ایک ربا یہ ہے کہ میں آپ سے مال خریدوں نا، مثلا گندم کے مقابلے میں مثلا آپ مجھے 10 کلو گندم دے دیں، میں اس کی قیمت 12 کلو گندم رکھ دوں. تو اس کو ٹھیک ہے. ربا کہتے ہیں. ایک ربا یہ ہے کہ مثلا میں 1 لاکھ روپے مجھے دے دو اور میں آپ کو ہر مہینے 500 روپے دے دوں گا، یا مثلا اس کو 1,20,000 کر کے واپس کر دوں گا. یہ 2 طرح کے ربا ہیں. اچھا.
تو یہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی. پہلے والی ربا جو ہے اس پہ تو پابندی ہے. دوسری والی جو ربا ہے ابھی میں نے جو احادیث دیکھے ہیں اس میں ربا لینے پہ ہے حرمت ہے, اور وہ بھی صرف مسلمان سے اگر انسان لے لے, اگر کافر سے لے لے تو اس میں حرمت نہیں ہے. لیکن جہاں تک ربا دینے کا ہے, اب میری تحقیق اس مسئلے میں اتنی وسیع نہیں ہے. میں نے جو دیکھا اس میں نے منع نہیں دیکھا ہے کہ کہیں ربا دینے میں کہیں منع ہو, ٹھیک ہے نا, شیعہ احادیث روایات میں نے یہ مجھے نظر, لیکن میں نہیں کہتا کہ میں نے سب احادیث دیکھی ہیں. میں نے جتنا دیکھا نا مجھے نظر نہیں آیا دینے پر. دوسرا وہ کہتا ہے کہ جو معراج کا واقعہ معراج ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جب وہ جو واقعہ معراج ہے وہ کہتے ہیں انہیں خواب میں ہوا ہے. بکواس کر رہا ہے, معراج جسمانی ہے, بکواس کر خواب میں ہوا. ٹھیک ہے, شیعہ روایات احادیث میں تو بہت زیادہ اور حیات القلوب جلد نمبر 2 کے اندر ہے کہ امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس جناب علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع میں دفن کرنے پر اتفاق کرتے ہیں, اور اس بات پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ ان کا نماز جنازہ جناب ابو بکر صدیق پڑھائیں. حیات القلوب ہے, جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 1198 ہے. کس کی نماز پڑھائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ حیات القلوب میں جلد نمبر 2 ہے, آپ نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا؟ 1198. آپ نے خود اپنے آنکھ سے دیکھا؟ جی سر, جی سر, یہ والا میں نے ٹھیک ہے. لکھا آپ نے ہوا ہے. اردو والے میں دیکھی ہوگی نا, وہ ہمارے پاس جو حیات القلوب اصل میں فارسی میں ہے, اور حیات القلوب یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں, یہ نصیحت و مواعظ کی کتاب ہے. تو یہ علامہ باقر مجلسی صاحب کی ہے, مجلسی کی ہے, مجھے پتہ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ سے ہی نقل کر رہے ہیں. آپ نے کہاں دیکھا؟ خود حیات القلوب میں دیکھا ہے کسی امیج وغیرہ پی ڈی ایف میں کسی نے کاٹ کے دکھایا آپ کو؟ پی ڈی ایف میں نہیں, یہ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا محمد علی نقشبندی صاحب ہیں بریلوی مکاتب فکر کے, تو تقریباً 2000 سے پہلے تقریباً ان کا سن وفات ہو گیا, تو اس کے اوپر انہوں نے اہل تشیع کے جواب کے اوپر 13 کتابیں لکھی ہوئی ہیں, 13 کتابیں لکھی ہیں. قائد جعفریہ, آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ آپ نے وہ نقشبندی کی کتاب میں دیکھا؟ میں نے اس کتاب کے اندر, ہاں جی, اس کے نیچے اس کے حوالے سارے درج ہیں, کئی میں نے چیک کیے اور وہ ٹھیک نکلے ہیں. نہیں بھائی دیکھو, یہ جو ہے نا حیات القلوب, پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ خدمت میں عرض کروں کہ یہ کوئی مصادر میں سے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک فارسی کتاب ہے, عوام کے لیے لکھی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا میں دیکھ رہا ہوں حیات القلوب میں, حضرت امام, یہ حیات القلوب میں دیکھیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگ ہیں جن کے عذاب سب سے زیادہ ہے. ایک حابیل ہے ایک قابیل ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا, دوسرا نمرود, تیسرا فرعون, اور 2 آدمی بنی اسرائیل سے ہیں, اور 2 آدمی اس امت سے ہیں, یعنی ایک ابو بکر ایک عمر. اچھا, جو آپ کہہ رہے ہیں یہ نماز میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ہے, یہ ہے کہ کس باب میں لکھا؟ یہ باب نہیں لکھا, صرف یہی لکھا ہوا ہے, جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 1198 ہے. جی میں دیکھ رہا ہوں, اس میں نہیں ہے, مجھے نظر آ رہا ہے اس طرح کی. آپ نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ 98% جو باتیں ہوتی ہیں نا ہماری کتابوں سے جو واسطے دیتے ہیں, یہ غلط واسطے دیتے ہیں, غلط ریفرنسز دیتے ہیں. آپ خود جا کے چیک کریں, اس کو ڈھونڈ لیں. حیات القلوب اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے, پھر مجھے ایڈریس دے دینا, پھر میں دیکھ لوں گا. اس طرح مجھے نہیں ملے گا, اس طرح مجھے, کیونکہ وہ حیات القلوب اس کے بہت صفحات زیادہ ہیں, وہ موٹی سی کتاب ہے, اتنی موٹی سی کتاب ہے, اور اس میں اگر آپ اس میں صحیح ایڈریس نہ دیں مجھے نہیں ملے گا اس طرح. تو اس میں روایات احادیث بھی بہت زیادہ ہیں. تو مجھے یہی ہے کہ یہ پہلی بات ہے کہ یہ مصادر میں سے نہیں, مصادر تو شیعوں کی فارسی میں نہیں, عربی زبان میں ہے نا, وہ مصادر میں آپ دے دو. پھر دوسری بات ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے, بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مخالفین کی حدیث نقل کرتا ہے رد کرنے کے لیے, ہمارے علماء نقل کرتے ہیں رد کرنے کے لیے. پھر آپ کے علماء کیا کرتے ہیں, جو فراڈی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو یہ شیعہ کتاب نے یہ حدیث نقل کی ہے, وہ آگے پیچھے اس کے کاٹ دیتے ہیں کہ اس عالم نے حوالہ دیا, کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے یا مسلم میں لکھا ہے یا تاریخ طبری میں لکھا ہے, یہ روایت لکھی ہے تاکہ اس کو رد کرے, تاکہ اس کو کوئی استدلال کرے اس کے. پھر کہتے ہیں شیعوں نے روایت کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کا فراڈ ہوتا ہے.
آپ جو کہتے ہیں حیات القلوب میں لکھا ہے، آپ خود اس کو حیات القلوب میں ڈھونڈ لیں، پھر اس کا بتائیں نا کہ کس باب میں، کوئی اس طرح ایڈریس وغیرہ نکال دیں، پھر میں جواب دوں گا. لیکن میں آپ کو ٹھیک گارنٹی دیتا ہوں کہ اب حیات القلوب میں آپ کو ایک کلمہ بھی ابو بکر کی تعریف میں نہیں ملے گا. علامہ مجلسی کے کسی بھی کتاب میں ابو بکر کی تعریف میں، اس کی ستائش میں، اس کی فضیلت میں ایک حرف بھی نہیں ملے گا. یہ میرا گارنٹی آپ کو. ٹھیک ہے. تیسرا والا جی منہج الصادقین جلد 6 ہے، پیج نمبر 268 ہے کہ ابن عباس نے فرمایا کہ جس آدمی نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کی تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، مگر وہ آدمی جس نے حضرت عائشہ کی گستاخی کی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ بھی کوئی اب نہیں معلوم ہو کیا ہے بھائی. منہج الصادقین کوئی مصادر میں سے تھوڑی ہے نا، اس کو وہ ایک فارسی کی یہ آپ کتاب کی ہے. کتاب ہاں وہ فارسی کی منہج کتاب ہے الصادقین. منہج الصادق. وہ روایات نقل بھی کرتا ہے نا، تو وہ حوالہ نہیں دیتا کہ کہاں سے نقل کرتا ہے. وہ کوئی پرانا عالم تو رہی ہے، وہ 1-2 سال پہلے گزرا ہے، وہ حوالہ بھی نہیں دیتا نا. اب اس نے کہاں سے نقل کیا، وہ مخالفین سے روایت کی، کہاں سے نقل کیا. منہج الصادقین میں کس صفحے پر ہے، کس جلد پہ، اردو یا فارسی میں؟ جلد 6 ہے، پیج نمبر 268 ہے. منہج الصادقین میرے پاس نہیں ہے. منہج الصادقین میرے پاس شاید ہے نہیں، مجھے نہیں لگتا منہج الصادقین میرے پاس نہیں ہے. لیکن پہلے بھی آپ کے علماء نے بہت سارے منہج الصادقین سے 1-2 آئے تھے در وہ دیتے تھے، ریفرنسز دیتے. ہم نے چیک کیا تو وہ یا تو جھوٹ نکلا، یا تو وہ مخالفین کا قول نقل کر رہا تھا. مخالف کا قول نقل کر رہا ہے کہ مخالفین کا عقیدہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ آیا ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی ہے، یا فلاں واقعہ ایسا ہوا ہے. نہ کہ اس کا اپنا عقیدہ ہو، نہ ہو یہ کہ کوئی شیعہ حدیث ہو. پھر وہ اس کو نقل کر لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ شیعہ نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا ہے. منہج الصادقین میرے پاس نہیں ہے. آپ جو بھی ریفرنسز دیتے ہیں نا، اس کو پہلے آپ چیک کریں شیعہ کتابوں میں کہ ہے یا نہیں ہے، پھر ہم سے پوچھیں. ہاں آپ نے دیکھا منہج الصادقین میں؟ منہج سچ بولو. الصادقین میرے پاس نہیں ہے تو تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ ہاں نہیں، یہ بات بالکل ٹھیک، لیکن جو کتاب سے جس سے میں نے حوالے نقل کیے نا، یہ کتاب تقریباً 100 میں سے 99% ٹھیک ہے. دیکھیں بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بالکل غلط، یہ اس کا اسلوبی علمی نہیں ہے. دیکھیں ابھی اگر میں آپ کو تاریخی حوالے دینا شروع کر دوں حدیث کا، میں حدیث کا حوالہ دے دوں مثلا مولوی اسحاق کے کتاب میں، یا مودودی کے کتاب میں، یا فرض کریں کہ قادری کے کتاب میں، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ مصادر نہیں ہے. بھائی حدیث اگر دکھانا ہے نا، مصادر سے دے دو کہ وہ اس نے کہاں سے نقل کیا ہے. ترمذی ہے، سنن ابی داؤد، اس طرح مصادر سے دے دو نا. تو یہ آپ لوگ جو ایک فارسی کتاب سے، وہ بھی فارسی کتاب کے، اس میں وہ مصنف کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سند نقل، اب اس کا طریقہ کار یہی ہے، وہ نہیں بتاتا کہ وہ کہاں، اس نے خود کہاں سے نقل کیا. ٹھیک ہے نا، اکثر یہ کس کتاب میں آیا، تو اس کتاب سے واسطہ دینا. پھر وہ کتاب میرے پاس نہیں ہے تو میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے اس کا جواب دے دوں. اگر یہ واقعا ایسی حدیث ہوتی نا شیعہ، تو وہ مصادر سے اس کا ریفرنس دیتا کہ بھئی آپ کی کتاب بحار الانوار میں آیا ہے، یا آپ کی کتاب کافی میں آیا ہے، یا آپ کو شیخ صدوق نے نقل کیا. وہ شیعوں کی کتاب معلوم ہے. جو وہ مجہول کتابوں سے، فارسی کتابوں سے واسطہ ریفرنس دیتے ہیں، وہ اسی لیے کہ وہ اسی فراڈ کے لیے کہ ان کا ریفرنس ہی جو ہے باطل ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اگلا میرا ایک سوال ہے کہ جناب ابو طالب جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو ہے نا عدم ایمان کے اوپر جو ہے نا بخاری و مسلم کے اندر کافی زیادہ روایات ہیں. تو ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ کے بکس کے بھی اندر ایسی کوئی روایات ہیں؟ اور ایک اور میرا سوال ہے کہ سول من الکافی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 231 ہے، روایت نمبر 1213 ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو طالب علیہ السلام کی مثال اصحاب کفا کاف کی طرح ہیں، ایمان کو چھپایا اور شرک کو ظاہر کیا. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی. اب پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پیغمبر کے والد کو کہاں چھوڑ دیا نا آپ کی کتابوں میں. پیغمبر کی والدین کو آپ لوگوں نے معاف کیا؟ بھائی مجھے بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو معاف کیا آپ لوگوں نے؟ ہاں. اور مجھے بتاؤ بھائی، قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرکون ہے ہی نجس، ناپاک. تو تمہارا تو عقیدہ یہ اجماعی ہے کہ ان کے والدین نستجیر باللہ، بخاری کا بھی مسلم کا بھی دونوں. اور آپ لوگوں نے اپنی کتابوں میں ایسے غلیظ روایتیں نقل کی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. بھائی
میں نے آج یہ تو بخاری مسلم کی روایت میں ادھر دکھا چکا ہوں. میں آج ایک روایت میں نے دیکھا ہے ادھر کتاب کس میں، کتاب فخر رازی میں، تفسیر فخر رازی میں دیکھو وہ اس طرح نقل کرتا ہے. اب شاید یہ دوسری کتابوں میں بھی ہے. یہ تفسیر مفاتیح الغیب ہے فخر رازی کی جلد نمبر 6 چھاپ دار الفکر. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے اس آیت کے ذیل میں سورہ توبہ کی آیہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مؤمنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ذکروا فی سبب نزول هذه الآیہ وجوہا، اس آیت کے سبب نزول میں بہت سارے وجوہ نقل ہیں. ایک ابن عباس نے روایت کی ہے کہ جب انہوں نے فتح مکہ فرمایا سأل النبی ای ابویہ احدث به احدا ای ابویہ به احدث قیل امک، اس نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ، یہ سوال بھی عجیب ہے کہ میرے کون سے والد جو ہیں جلدی دنیا سے گئے ہیں. تو لوگوں نے کہا آپ کی والدہ جو ہے وہ لیٹسٹ موسٹ ریسنٹ وہ دنیا سے گئے ہیں آپ کے والد کے مقابلے میں. فذهب الى قبرها، پر وہ ان اپنی والدہ کے قبر پہ گئے. ووقف دونه، اور اس قبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ثم قعد عند رأسها وبكى، اور پھر اس کے سر کے نیچے بیٹھ گئے، والدہ کے سر کے ساتھ بیٹھ گئے اور رونے لگے صلی اللہ علیہ وسلم. فسأله عمر وقال، عمر نے کہا نہیتنا عن زیارت القبور والبكاء، آپ نے ہمیں تو منع کیا تھا کہ قبروں کے پاس نہ جاؤ اور رونا نہ کرو. ثم زرت وبكيت، اور تو خود جو ہے زرت وبكيت، یہ الفاظ ہیں اس کے، تو خود جو ہے تو نے اپنی والدہ کے قبر کے پاس آئے اور رونے بھی لگے، ہمیں منع کرتے ہو خود کرتے ہو. فقال اذن لی فیہ، قد اذن لی فیہ، اللہ نے مجھے اجازت دی. فلما علمت ما هي من عذاب الله وانی لا اغنی عنها من اللہ شیئا بکیت رحمتا لها، جب میں نے دیکھا کہ وہ میری والدہ کتنے عذاب میں مستجیر ہوئی اور میں تو اس کو کوئی کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتا، تو میں اس لیے روئی ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے والدہ کیسے جہنم میں نستجیب اللہ جل رہی ہے. تو آپ لوگوں کے کتابوں میں تو یہ ہے کہ وہ ابو طالب کو چھوڑ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ان کو ان لوگوں نے کیسے کیوں نہیں معاف کیا. ہمارے کتب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مؤمنہ بلکہ اولیاء اللہ میں سے ہیں. حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام اولیاء اللہ میں سے ہیں. اور اللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ روایات بہت زیادہ ہیں ان کی شان میں، اور اس کی اصل وجہ میں بتاؤں کہ کیوں وجہ کیا ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر قرار دیا گیا. دیکھیں عربوں میں یہ آپ جو ہے نا ابھی پاکستان کے گاؤں وغیرہ میں بھی اس طرح ہوتا ہے، لیکن عربوں میں یہ بہت زیادہ تھا کہ یہ خاندانی جو تفاخر ہے، لوگ اپنے خاندان پہ فخر کرتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ تھا عربوں میں کہ کوئی کسی کا باپ کچھ اپنے قبیلہ اپنے چچا وغیرہ اپنے آبا پر اپنے جد پہ اپنے دادے پہ فخر کرتے تھے. تو جب اسلام آیا ہے تو ثابت ہوا کہ یہ فخر سب باطل ہے، ان کے آبا جب سب جہنمی ہیں کیونکہ سب مشرک تھے سوائے کچھ کے. تو یہ صحابہ سب اس طرح بنے، صحابہ سب مشرک زیادہ قرار پائے نا، ان کے آبا جو ہیں سب جہنمی. اور وہ اعتراض بھی یہی کرتے تھے مکے والے کہ آپ ہماری بے عزتی کرتے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے جو بابا ہیں وہ جہنمی ہیں اور ہم آپ کے نئے دین کو قبول کریں. اعتراض ان کا یہی تھا، ہم آپ کے دین کو اگر قبول کریں تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے جو آبا اجداد ہیں وہ سب جہنم میں، وہ سب مشرک ہیں، وہ سب گمراہی پہ تھے. تو یہ اس شرم کو مٹھانے کے لیے میرے عزیزوں یہ اس طرح بنا ان لوگوں نے کر دیا کہ وہی قبح جو ان میں تھا اس کو پیغمبر سے نسبت دی کہ ان کے والدین بھی یہی ہیں، اگر ہم ہیں تو یہ بھی یہی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جہنمی نستجیب اللہ مشرک بنانا، جہنمی بنانا. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام ویسے بھی وہ بھی تو امیر المومنین علیہ السلام کے باپ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے تو زیادہ دشمنی ہے. تو اور وقت کی سیاست جو ہے نا، جو حکومت جس اشخاص کو ملی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں بات کر رہا ہوں معاویہ کی، بنی امیہ کی، یہ تو سخت دشمن تھے بنی ہاشم کے. بنی امیہ اور بنی ہاشم میں خاندانی دشمنی تھی. جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی تو ان سے برداشت نہیں ہو سکا، انہوں نے آخر تک ان سے دشمنی کی ہے، جنگ لڑا ہے. فتح مکہ کے وقت یہ مجبوری سے ابو سفیان مسلمان ہو گئے، معاویہ مسلمان ہو گئے، اور پھر ان کو حکومت ملی ہے.
احادیث ان کے زمانے میں نقل ہوئی اور طویل عرصے تک 80-90 سال تک ان کی حکومت تھی. تو لازمی بات ہے اس 80-90 سال میں انہوں نے اپنے دشمنوں سے نقل احادیث میں انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی، علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ سے دشمنی ہے، ان سے اپنی حسادت دشمنی دکھانا تھا انہوں نے. پیغمبر خود پیغمبر کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے تھے یہ کہ پیغمبر ایسا ہے یا ویسا ہے. حالانکہ ان سے بھی نسبت دیا کہ ناجائز لوگوں کو گالی دیتے تھے کیونکہ انہوں نے معاویہ کو لعنت کی. تو اس طرح انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین اور حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ انہوں نے یہ باتیں بنا دی. اوکے، مزید کچھ سوال ہے بھائی؟ ٹھیک، لیکن سوال تو میرا ہے، لیکن یہ روایت آپ نے کھول کے اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ جو روایت میں نے پیش کی ہے کہ کون سی؟ ایمان کو چھپایا، ہاں یہ وہ جو صحیح روایت ہے. میں نے بولی ہے. تو حالت یہ تھی نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ روایت بالکل صحیح ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام مکے کے سینئر ترین فرد تھے. یعنی مکے کا اگر کوئی سردار تھا قریش کا، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے. یعنی ان سے پہلے حضرت عبد بالکل المطلب تھے. حضرت عبد المطلب قریش کے سردار تھے. یعنی قریش میں جو کچھ ہوتا تھا، فیصلے کرانے ہوتے تھے، اگر کوئی جنگ ہوتا تھا تو اس کا لیڈر وہی تھا، حضرت عبد المطلب علیہ السلام تھے. تو ان کی جب وفات ہو گئی تو سب سے ان کا چہیتا بیٹا، ان کا سب سے پیارا بیٹا حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کی تو پہلے سے وفات ہوئی تھی. تو یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام شیخ بطحا تھے، مکے کے شیخ، مکے کے سردار تھے. اور ان کا بھتیجا جو بالکل ان کے بیٹے کی طرح تھا، ان کے گھر میں پلا ہے بچپن سے، ان کے آنکھ کا تارا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے 40 سال کی عمر میں ایک دعوت کا آغاز کیا. دعوت کیا ہے کہ یہ سب خدا، یہ سب غلط ہے. یہ بہت ریڈیکل بات ہے نا. ایک ایسی بات ہے کہ بھئی آپ لوگ جس دین پہ یہ راستے یہ غلط ہے. قریش والوں سے، مکے والوں سے، مکہ تو ایک بت خانہ ہے، مکے میں بتیں، لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرو، یہ سب غلط ہے. یہ کوئی بھگوان نہیں، کوئی خدا نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ زمین و آسمان کا خالق ہے اور میں اس کا نبی ہوں، اور یہ آپ جو دین کہہ رہے ہیں یہ باطل ہے. تو یہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ ریڈیکل پیغام لے کے آئے تھے کہ آپ سب گمراہی پر ہیں، آپ سب کو میری اطاعت کرنی ہے، یہ تو جو لوگ وہاں پر تھے ان کے ہر چیز کے خلاف ہے. ان کے غرور کے خلاف ہے، ان کے اسٹیچر کے خلاف ہے، ان کے آبائی خاندانی فخر کے خلاف ہے، ان کے خداؤں کی تذلیل ہے کہ یہ خداؤں کو اٹھاؤ یہاں سے. خداؤں کو آپ اپنے ہاتھوں سے، لکڑ سے، مٹی سے بت بناتے ہو، یہ کیسے خدا ہو سکتا؟ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دشمنی کا ہدف بن گئے. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حامی نہیں تھا. حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کو پروٹیکشن دے رہے تھے، اپنے بھتیجے کو. وہ ایمان رکھتے تھے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، لیکن وہ دعوت ظاہر نہیں کرتے تھے. وہ اس کی بڑی حکمت تھی، اس کے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، اس کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ وہ لیڈر ہیں، وہ رولر ہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام لیڈر ہیں مکے کے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ نقطہ بڑا اہم ہے. جی. اگر وہ کہتے کہ میں بھی مسلمان ہوں تو پھر وہ لیڈر نہیں رہیں گے. پھر لوگ کہیں گے آپ تو اسی کا آدمی ہیں. اگر وہ ایک غیر جانبدار، ایک باپ کی طرف سے، پورے قوم کا ایک بزرگ ہے، قریش کا بزرگ ہے، قریش کا لیڈر ہے، جو با انصاف بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اپنے بھتیجے کو قتل ہونا بھی نہیں دیتا، اس کی وجہ سے لوگ کہ بھئی یہ خاندان کا بزرگ یہ ہے. بھئی اگر وہ کہتے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو وہی گالی جو پیغمبر کو ملتی ہے انہیں کو، یعنی اس کی پس لیڈرشپ ہی ختم ہے. وہی گالی حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ملنا شروع ہوئی، وہی پتھر جو پیغمبر کو مارتے تھے ابو طالب علیہ السلام کو ماریں گے. لیکن اگر وہ اس طرح ظاہر نہیں کرتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین پر ہیں، لوگ ان کی پہلے سے طرف، اسلام سے پہلے کی طرح عزت کرتے ہیں کہ یہ قریش کا بڑا لیڈر یہی ہے، مکے کا گورنر، مکے کا رولر، مکے کا جو سردار ہے یہی ہے. یہ جو ہے نہ تو پیغمبر کو قتل ہونے دیتا ہے اور نہ پیغمبر کا کل کر مثلا تصدیق کرتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس طرح سے ان کی مدد کرنا. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام بالکل تقیہ کرتے تھے، اور وہ اسی صورت میں پیغمبر کی مدد کر سکتے تھے کہ اگر وہ تقیہ کریں. اگر وہ کھل کر اسلام ہونے کا دعویٰ کرتے تھا نا، تو پھر وہ جو پروٹیکشن وہ دے رہے تھے پیغمبر کو، اس طرح پروٹیکشن نہیں دے سکتے تھے. اور کفار بار بار آتے تھے ان کے پاس کہ بھئی آپ اپنے بھتیجے کو بولیں. آپ نے سنا ہے نا تاریخ میں کہ ان کو اگر لڑکی چاہیے تو ہم ان کو بہترین لڑکی سے شادی کرا دیتے ہیں. اگر ان کو دولت چاہیے، جتنا پیسہ یہ مانگے ہم ان کو دولت دے دیتے ہیں. بھائی آپ ان سے کہہ دیں کہ اپنی دعوت سے باز آ جائیں، بھئی ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا ہاں اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ رکھیں، چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھیں، میں اپنی دعوت سے باز نہیں آنے والا۔ تو کیوں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس جاتے تھے؟ اس لیے جاتے تھے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بہت بڑی اسٹیچر تھی وہاں پہ، وہ مکے کا سب سے بڑا، سب سے پر اثر رسوخ لیڈر تھے، وہ مکے کا، سب لوگ ان کے احترام کرتے تھے، اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا احترام کرتے تھے، خان سب پورے قریش کے بڑے تھے، اور یہ ان کے بیٹے کی طرح تھے نا، اور وہ یہ سمجھتے تھے، قریش والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے دین پر ہے، یہ اپنے بتیجے کو سنبھال سکتے ہیں، اور اسی لیے وہ قتل نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اسٹیچر کی وجہ سے وہ قتل نہیں کر سکتے، اور جب پیغمبر کی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو پیغمبر فوراً مجبور ہو گئے کہ مکے سے مدینے چلے جائیں، کیونکہ اب ان کو پروٹیکٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا مکے میں۔ جی دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آج 22 رجب المرجب ہے، ہاں آج امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو ہے نا، علیہ السلام کا جو ہے نا وہ ولادت کا دن ہے، نہیں، معاویہ کی یہ موت ٹھیک کا ہے؟ دن ہے۔ ٹھیک نہیں، معاویہ اس دن مر چکا ہے، معاویہ کی موت کا دن ہے نا، سنہ 60 ہجری میں یہ امام جعفر میں نے تو کہیں نہیں دیکھا۔ امام جعفر صادق کی ولادت کا دن نہیں ہے یہ؟ نہیں، یہ معاویہ کے موت کا دن ہے بھائی، رجب 22 رجب ان کی معاویہ کا موت ہے۔ ہاں وہ بھی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ ہمارے یہاں برصغیر کے اندر جو ہے نا، یہ 22 رجب کو جو ہے نا وہ نیاز بنائی جاتی ہے، جس کو ہم کنڈے کہتے ہیں، آپ کو شاید پتا ہو۔ نام سنا ہے میں نے، دیکھا نہیں۔ نام سنا دیکھا نہیں ہے؟ آپ اسنا اشریہ کے نہیں ہیں؟ شری ہے، میں پاکستانی نہیں ہوں نا، میں پاکستان میں نہیں رہا۔ لیکن ہمارے ادھر جتنے بھی ہیں اسنا اشریہ، انہوں نے آج جو ہے نا وہ کنڈا اچھی بات جو ہے ہے، نا وہ کنڈا دیکھیں، یہ اس دن یہ شکرانے کا دن ہے، اس دن جو روایت میں ہے وہ اس دن روزہ رکھا جائے نا، روزے کا دن ہے، رجب میں روزے رکھنے کی بڑی استحباب ہے، بالخصوص 22 رجب کو روزہ رکھا جائے۔ تو لیکن جو نظر دینا کوئی لوگوں روایت کو دکھا سکتے ہیں اپنی کتب سے؟ ہاں بہت ہے، اقبال الاعمال میں ہے نا، میں دکھا دیتا ہوں۔ ہاں کوئی تو دکھائیں گے تو پھر ہی ہے نا۔ میں دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ۔ تو کھانا کھلانا یہ تو ہمیشہ مستحب ہے، انسان مومنین کو کھانا کھلائے، یہ ہمیشہ اس کی ثواب ہے۔ اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں رجب، رجب المرجب کی۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ 17 ربیع الاول کو ہے نا، جو پیغمبر کی بھی، ہمارے ہاں پیغمبر کی بھی جو مشہور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت 17 ربیع کو ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ کتاب اقبال الاعمال ہے، میں دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب ہے عزیزو اقبال الاعمال، سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی، سن 1996 میں چھپی ہے۔ اس میں آپ کو شہر رجب، ماہ رجب کے اعمال میں جو مستحب اعمال ہیں اس میں دکھا دیتا ہوں۔ جی ہاں، یہ صفحہ نمبر ہے 173 173۔ بھلے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب حدائق الریاض میں روایت کرتے ہیں، رجب کے مہینے کا ذکر کیا، انہوں نے کہا الیوم الثانی والعشرون منہ سنۃ 60 من الہجرہ، اس سال سنہ 22 رجب کو سنہ 60 ہجری میں، 22 رجب سنہ 60 ہجری میں، اہلک اللہ احد فراعنۃ هذه الامہ معاویہ بن ابی سفیان، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ایک فرعون معاویہ بن ابی سفیان کو ہلاک کیا ہے۔ فیستحب صیامہ شکرا للہ علی ہلاکہ، تو اس دن اس کی ہلاکت پر، اس کے موت پہ انسان شکرانے میں روزہ رکھے، یہ مستحب ہے۔ اچھا، اور اگر کھانا کھلانا تو ہمیشہ اس کی ثواب ہے، بالخصوص ماہ رجب میں روزہ انسان کھانا کھلائے مومنین کو، اس کی بڑی یا تو ہمیشہ بہترین کام ہے۔ جی مزید بولیں۔ تو میرا ایک اور سوال ہے کہ جب کربلا ہوا ہے، امام حسین کربلا میں جب ان کو شہید کر دیا گیا، تو اس کے بعد یزید نے کہتے ہیں کہ 2 سال حکومت کیا، اس کے بعد اس کا جو بیٹا تخت نشین ہوا ہے، معاویہ بن یزید،
اس کے بارے میں اہل تشیع کے ہاں کیا کنسیپٹ ہے اس کے بارے میں؟ اور اس کے دوسرا متعلق میں نے کوئی کہتے ہیں کہ حدیث تو نہیں جب دیکھی نا، کوئی حدیث نہیں دیکھی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا، وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کوئی حدیث ہے اس کے متعلق، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ شاید اس کی مدح ہوگی کہ اس نے حکومت اسی لیے قبول نہیں کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے، اس طرح کی باتیں چلتی ہیں کہ وہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یا مورخین کے اقوال ہے وہ میں بھول گیا ہوں، وہ دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں نوٹ کرتا ہوں اس جی کو، پھر میں اس کو چیک کروں گا کبھی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا حر بن یزید کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ وہ تو مولا کا وہ شیعہ ہو گیا، روز عاشور آ گیا امام علیہ السلام کے پاس، وہ تو جنت کے سرداروں میں سے ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور دوسرا ایک میرا سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی جو ہے نا وہ علمی قابلیت کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ میں خادم ہوں میں آپ کا، آپ سے تقریباً میں کہتا ہوں خادم ہم ہیں آپ کے، جی ہم اللہ آپ آپ کے کو جو ہے عزت نا وہ آپ کی مثال اس طرح ہے جس طرح پر آپ کے ٹیبل پر پڑی پانی کے گلاس کی ہے، جس کو کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں اس کی پرواہ ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ آپ کو اللہ ہماری آپ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جو ہے نا ماشاءاللہ میں نے جو ہے نا آپ کو تقریباً 1-2 سال سے سن رہا ہوں، تو ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں فل تیاری کر کے، ماشاءاللہ آج آپ نے پانی بھی پی لیا سلام اللہ۔ ہے۔ پینا تو ہوتا ہے تو بھائی، ہیں پینا تو ہوتا ہے نا بھائی، پانی چائے یہ تو چلتا رہتا ہے بھائی۔ ہاں ہاں جی بالکل بالکل جی، آپ کی تو دیکھیں نا لوگ آتے ہیں آپ سے ماشاءاللہ بات کرتے ہیں 3-3 گھنٹے، اور جو بھی موضوع وہ چوز کریں تو آپ تو کہتے ہیں جی آمین۔ تو ہمارے جو ہے نا وہ میرے چاچو وغیرہ ہم سب جوائنٹ فیملی ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، تقریباً 40 سے زیادہ افراد ایک گھر میں رہتے ہیں، تو ماشاء اللہ، کافی زیادہ ہم آپ کو کیا بات ہے، سچی بات ہے، ماشاء اور اللہ، سب یہ اکٹھے رہتے ہیں، اور ماشاء سب اللہ، سے بڑے ماشاء میرے ابو ہیں اور میری امی ہیں، تو اللہ، سارا گھر کا کھانا میری امی نے بنانا ہوتا ہے، تو ماشاء اللہ، ماشاء تو اللہ، کافی بڑی بات۔ زیادہ سنتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے نا چاچو میرے نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ ان سے پوچھیے گا کہ آپ جو ہے نا ماشاءاللہ کام تو کافی زیادہ اچھا کرتے ہیں، لیکن اتحاد امت کے اوپر آپ بات کیوں نہیں کرتے، یعنی کہ اتحاد امت کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس دلائل ہیں، آپ حق جو ہے نا وہ حق پر ہیں، لیکن آپ اتحاد امت کا کیوں نہیں کام کرتے؟ جس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں، مانا میں کہ آپ جو ہے نا وہ کتابوں سے ثابت کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ کیا خیال ہے ایک نیا فرقہ اس بناتے ہیں، طرح فساد پیدا ہوتا ہے۔ ہاں؟ ایک نیا فرقہ بنا دیں، نیا فرقہ بناتے ہیں اتحاد والے۔ نہیں فرقے تو آگے ہی کافی زیادہ ہو گئے ہیں، فرقے تو کافی زیادہ ہو گئے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ اتحاد دیکھیں، اتحاد کا نسخہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، وہ بہترین نسخہ ہے، دین میں سب کچھ ہے، اتحاد جو ہے اس کا نسخہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ دی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرو، اتباع کرو، کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو اس کے علاوہ اور حدیث پھر میں کیا ہے؟ یہ آیا جو ہے وہ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی رسی اہل بیت الاطہار علیہم السلام ہے۔ میں اتحادی کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن میں اپنے سے اتحاد نہیں بنا سکتا۔ اتحاد کا ایک ایسا نسخہ جو جہل پہ مبنی ہے، جو علماء کرام انجام دے رہے ہیں ان کا نسخہ غلط ہے، غیر شرعی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے عقیدے رکھیں بس متحد ہو جاؤ۔ یہ کیا کون سی بات ہوئی کہ جو غلط راستے پہ وہ غلط راستے پہ رہے، جو بدعت پر ہے بدعت پر رہے، جس کی نماز باطل ہے وہ اسی طرح باطل نماز پڑھتا رہے، جس کی طلاق نکاح باطل ہے اسی غلط راستے پر رہے، اصل سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں نہ سیکھے، اور پھر آپس میں جو ہے مسکراتے رہیں۔ یہ نسخہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حقیقی اتحاد کا حکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا دل اور ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن اور ہمارے اعمال قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہوں۔ یہ اتحاد ہے۔ باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ مسلمان آپس میں مختلف مذاہب فکر جو ایک سب لازمی بات ہے، سب حق کی بات مان لیں، یہ تو ابھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور ہمارے زمانے میں نہیں ہونے والی۔
یا آپس میں امن سے رہیں، محبت سے رہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق دے افواج پاکستان کو کہ جتنے مولوی ہیں چاہے شیعہ چاہے مخالفین ان سب کو سمندر میں پھینک کیا جائے تاکہ یہ مذہبی اختلافات ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. مدارس سب بند ہو جائیں، مولوی صاحبان کو جو ہے ایک بڑی کشتی میں ڈال کے نا ان کو بالکل سمندر میں 100 میل آگے جا کے چھوڑ کے آ جائیں. پاکستان کے اندر اور یہ سب جو سے پہلے شیعہ مولوی، مولوی سب سے شیعہ مولوی بھی اور ان کے بھائی دونوں پھر جو ہے امت جو ہے نا ایک سیکولر گورنمنٹ بنے پاکستان میں، اور لوگ جو ہے یہ تکفیر وغیرہ کا سلسلہ بند ہو، اور لوگ جو ہے بھائی دین پہ عمل کریں، ایک دوسرے سے پیار سے رہیں. کیونکہ جتنا پاکستان میں مدارس نے اور مساجد نے اور مقررین نے بدامنی پھیلائی ہے اور ایک دوسروں کا قتل کرائی ہے، بالخصوص شیعہ عوام کے قتل کرائی ہے، اس کے کوئی حساب ہی نہیں ہے. بے شک دوسرے ملکوں میں بہت کم ہے. ہاں، میں اور اس کے ذمہ دار مولوی علماء، مولوی حضرات ہیں. میں سنی اور ہمارا تقریباً جو ہے نا وہ خاندان بریلوی مکاتب فکر سے جو ہے نا وہ تعلق رکھتا ہے. اور یہ بات واقعی بالکل ٹھیک ہے. ہم نے ساری زندگی یہی سنا ہے کہ شیعہ کی بکری قرآن کھا گئی، یہ تو پتہ بعد میں چلا ہے وہ تو یار تو بعد میں پتہ چلا یہ تو روایات ہماری کتابوں میں. یقین مانے ہمیں جو ہے نا وہ کافی زیادہ آپ کے آنے سے نا، یقین مانے کہ ہم تو اچھا بھی نہیں سمجھتے تھے اہل تشیع کو، لیکن آپ کے آنے سے جب آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں، آپ نے جو ہے نا وہ دلائل رکھے ہیں، تو یقین مانے ہم آپ کو کافی زیادہ سن رہے ہیں، اور کافی زیادہ باتوں سے ہم آپ سے ایگری بھی کرتے ہیں، کافی زیادہ باتیں. لیکن ادھر کے جو ذاکرین ہیں اور یہاں کے جو مولوی ہیں جو مسجدوں میں، خاص طور پر یہ جو دیہاتوں میں ہیں، یقین مانے ایک ٹکے کا بھی نہیں پتا. یہ بخاری مسلم، یہ تو آپ کہتے ہیں نا بات کرتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ بخاری مسلم ہے کیا. 8 سال یقین مانے کہ میری ایک بات ہوئی ہے، یہ جو جس بندے کی کتابوں سے میں باتیں نقل کیا نا، محمد علی نقشبندی صاحب، ان کا جو مدرسہ ہے وہ ادھر ہے لاہور میں، داتا دربار، کافی زیادہ مشہور ہے، عثمان بن حجویری. اچھا، ادھر ان یہ کا زندہ مدرسہ ہے. اور آدمی زندہ ہے، یہ محمد علی نقشبندی زندہ؟ نہیں، اس کا بیٹا زندہ ہے، لیکن وہ تو ابھی فوت ہو چکے ہیں. اچھا، اس کا کتاب جس سے آپ نے نقل کیا اس کا کیا نام ہے؟ محمد علی نقشبندی کی جو میں اس کے کتاب کو چیک کروں. تحفہ جعفریہ، فقہ جعفریہ اور مذہب جعفریہ. یہ جو تحفہ منیر جعفریہ، چشتی ہے نا، یہ بھی ہاں جی، تحفہ جعفریہ، فقہ جعفریہ اور قائد جعفریہ، یہ 13 جلدیں ہیں. اچھا. اور جو منیر چشتی صاحب، یہ جو منیر چشتی صاحب آتے ہیں، یہ جو آپ کو حوالے لا آپ سے پوچھتے ہیں، یہ سارے تقریب کتاب سے اندر سے نکال کے وہ سے پوچھتے ہیں. صحیح. یہ کتابیں کافی زیادہ معتبر ہیں. یہ کتابیں کافی زیادہ معتبر ہیں. اور قابلے پہ غلام حسین نجفی نے کتاب لکھی تھی، تحفہ جعفریہ در تحفہ حنفیہ در جواب تحفہ جعفریہ. اس کے اوپر وقت کے عالم دین جو تشیع کے تھے کتاب لکھی تھی، غلام حسین نجفی. یہ بھی لاہور کے رہائشی تھے. صحیح. ان کی وہ کہتے تیتی کونجا تھی آپس میں، پنجابی وچ کہندے ہیں تیتی کونجا. تو آپ کی جو کتاب ہے اقرۃ الائمہ کے اندر جو روایات ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ قرآن کے بارے میں 2 صورتیں لکھی ہیں، سورۃ النورین اور سورۃ الولایت. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ دیکھیں، قرآن کا ایک ایسا اسلوب ہے نا قرآن مجید کا کہ وہ دوسروں کلاموں میں اس کی ملتی نہیں ہے، وہ چمکتا ہے. قرآن مجید دیکھیں، حدیث بھی ہے قرآن بھی ہے نا، حدیث اور قرآن کو ملائیں یہ مکس ہوتی نہیں ہے. حدیث اور قرآن کے بھی مکس نہیں، یعنی پتہ چل جاتا ہے فوراً قرآن کا ایک اپنا منفرد انداز ہے، اس جیسا کسی اور کا کلام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک اعجاز ہے. وہ جو چیزیں آپ نقل کر رہے ہیں نا، وہ بالکل پہلی بات ہے کہ نہ اس کی کوئی سند ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر وہ قرآن جو ہے نا انسان کو ایک قریحہ بھی ہے، ایک طعم بھی ہے، ایک ذوق بھی ہے. اب انسان کو اور قرآن پڑھنے کی کچھ آشنائی ہے، تو قرآن مجید کا ایک اپنا نور ہے. دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نور ہے، لیکن وہ فصیح بھی ہے، بلیغ بھی ہے، لیکن قرآن مجید اور ہے. قرآن مجید کا انداز ہی اور ہے، بیان اور ہے. تو اس میں وہ نہیں ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کی کتابوں میں بھی وہ سورہ ہے نا، سورہ خلع حفت، آپ نے دیکھا وہ
کون ہاں سی صورت ہے؟ کون سی صورت ہے؟ ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں، ایک منٹ. اوکے میں در منصور لے کے آؤں. ناظرین یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، تالیف عبد الرحمن السیوطی، جس کو جلال الدین السیوطی کہتے ہیں. یہ جلد نمبر 8 ہے، چاپ دارالفکر. یہ قرآن مجید کے متعلق بہت بڑی اور اہم تفسیر ہے. ہاں الدر المنثور جلد نمبر 8، یہ جلد نمبر 8 ہے، چاپ دارالفکر. کتاب چھپی ہے کب؟ سنہ 2009 میں. ذکر ما ورد فی جمع فی سورة الخلع و سورة الحفت. سورة الحفت، سورة الخلع اور سورة الحفت کا ذکر. بلے حماد نے روایت کیا قرأنا فی مصحف ابی بن کعب. ابی بن کعب کے قرآن ہمارے پاس موجود تھی، اس میں یہ لکھا تھا اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. قال حماد هذه الآن سورة، یہ سورہ ہے. وأحسبه قال اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك بالكفار ملحق. وأخرج ابن الضريس عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه. عبد الله بن عبد الرحمن نے اپنے والد عبد الرحمن بن عوف سے روایت کیا کہ میں نے عمر بن الخطاب کے بعد کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جب اس نے دوسرا سورہ پڑھا ہے تو اس نے یہ پڑھی ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر کلہ ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعى ونحفد نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. وفي مصحف ابن عباس قراءة ابی و ابی موسیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نستعینک ونستغفرک. بہرحال اس میں اور بھی روایات ہیں. اس یہ کون سا ہے؟ سورہ خلع و سورہ حفت کے، اس کے الفاظ بھی انہوں نے درج کیے کہ عمر بھی پڑھتے تھے اس کو. اس میں بہت سارے روایات ہیں، اگلے صفحے میں جائیں اور بھی بہت سارے روایات ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے، تو آپ لوگ اس کے الفاظ دیکھیں نا، اس سورہ خلع اور حفت کی، یہ تو بالکل پتہ یعنی بالکل واضح ہے. قرآن کا انداز منفرد ہے، قرآن مجید کا انداز منفرد ہے. اوکے، اس کو اور کوئی نہیں کہتا کہ قرآن، بس انہوں نے روایت کیا. اب آپ جو سوروں کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ کوئی شیعہ اس پہ ایمان نہیں رکھتا. وہ مذکور ہے اس کی، آپ کی تو سند زیادہ ہے نا، آپ نے بہت سارے آسانی کے ساتھ روایت کیا، ہمارے پاس تو سند بھی نہیں ہے اس کا. جی ہاں، یہ جو آپ کی کتاب ہے اصول کافی اور الاستبصار اور باقی جو کتب اربع ہیں، یہ کیا بخاری اور مسلم کے بعد میں لکھی گئی ہیں کہ اس سے پہلے لکھی گئی ہیں؟ نہیں، بخاری مسلم کے بعد لکھی گئی ہیں. تو پھر ذہن میں ایک ڈاؤٹ آتا ہے کہ پھر تو بخاری و مسلم پھر زیادہ اس سے اچھی ہوئی نا، کہ وہ پہلے لکھی گئی ہیں. تو لکھی یہ گئی ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے لکھی گئی نا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام باقر علیہ السلام، امام کاظم، امام رضا علیہ السلام نے جو روایت نقل کی تھی، وہ اس زمانے میں ان کے شاگرد، ان کے اصحاب لکھتے تھے، تو تصانیف بہت زیادہ تھے ان کے. تو وہ امام رضا علیہ السلام کی مثلا وفات سنہ 202، امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہے، شہادت سنہ 220 کی طرح، یا 234 ہے، 234. تو یہ بخاری سے معاف کیجیے، کلینی سے بہت قریب العہد ہے. اور کلینی نے ان کتابوں سے نقل کی ہے جو ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے صحابہ نے لکھے ہیں. وہ سماع سے نہیں لکھے ہیں، وہ قریب العہد تھے بہت زیادہ، اور انہوں نے ان مصادر سے لکھے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی وہ بہت سارے کتابیں ہیں جو ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی تھی، اور وہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ بہت ہی معتبر ہے. بخاری مسلم کا طریقہ کار یہ ہے کہ بہت سالوں تک، نسلوں تک احادیث نہیں لکھا جاتا تھا، وہ سینہ بسینہ نقل ہوتا تھا. پھر اس کے بعد لکھنا شروع ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے بخاری مسلم نے انہوں نے حدیث لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے. تو یہ جو وسائط ہیں بخاری
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ وسائط ان میں سے ایک دو نسل تک لکھنا ہے، اس سے پیچھے آپ جائیں وہ سینہ بسینہ نقل ہوتا تھا. اور لازمی بات ہے انسان کی جو میموری ہے، انسان کا قوت حافظہ ہے، یہ اتنا قوی نہیں ہوتا کہ وہ اس کی معصوم ہو، انفیلیبل ہو، اس میں مسٹیک نہ آ جائے، غلطی نہ آ جائے، غلطی کا کوئی امکان نہ ہو. پھر لوگوں کے تعصبات، لوگوں کے اپنے نظریات حدیث کے الفاظ نقل کرنے میں اس میں اثر رکھتے ہیں. لیکن ہمارے جو احادیث ہیں یہ مکتوباً نقل ہوئی ہیں، تو اس میں بڑا فرق ہے. جی سر مزید بولیں. میں اور دوسرا کہ پاکستان کے اندر دیکھیں نا، اہل سنت کی جتنی بھی جو ہیں وہ سیاست ہے، تو اس کی تمام کا تمام کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں. باقی کتنی بھی کتابیں ہیں بہت ساری ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق ہے، اور مجموع الزوائد ہے. اتنی کتابوں کے جو ہے نا ترجمے ہو چکے ہیں. جی ہاں. آپ کی جو کتب اربع ہے ان کے کیوں نہیں ترجمے ابھی تک ہوئے؟ سوائے اصول کافی کو ہوا ہے، اور باقی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ شاید تو کسی کا ہمارے ہوا ہو. علماء جو ہے باقی نا، جو تین آپ دیکھیں آپ کے علماء اپنی مذہب کو پڑھتے ہیں، آپ کے مذہب کی مثلا آپ کے مدارس میں بخاری کی درس ہوتی ہے، بخاری کا درس ختم بخاری ہوتی ہے، شاید مسلم کی بھی ہوتی ہوگی. تو اس سے طالب علم کی بہت تربیت ہوتی ہے، وہ حدیث سے آشنا ہو جاتا ہے، اس کو تبلیغ کرنا سیکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے مدارس میں یہ باتیں تو ہیں نہیں نا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں شیعہ علماء کا دین سے کوئی تعلق ہے نہیں. یہ شیعہ علماء دیکھیں، شیعہ مذہب کا میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو، شیعہ مذہب کا سب سے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اور عالم اسلام کا جو ہدایت کے جو صد ہیں، ہدایت کے جو معنی ہیں، شیعہ علماء سب سے زیادہ معنی ہیں. کیونکہ ان کا کام ہے، ان کا آبلیگیشن ہے، ان کا فریضہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کو، ان کے حجج کو، ان کے براہین کو، ان کے روایات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں اس بات کو، یہ یعنی بالکل متروک ہے. ہمارے ہاں حدیث بالکل ٹچ ہی نہیں کرتے. آدمی کا عمر 50 60 70 سال ہو جاتا ہے، عزے میں بوڑھا ہو جاتا ہے، اس نے کبھی حدیث پڑھی نہیں ہے. معمولی سے باتوں میں ان کو حدیث نہیں آتا، وہ فضول باتوں میں عمر ان کی گزر جاتی ہے. اور عام عوام کو یہ نہیں پتہ ہوتا. آپ عوام سمجھتے ہیں کہ میں شاید جھوٹ بولتا ہوں یا میں ایگزیجریٹ کرتا ہوں، مبالغہ کرتا ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں کفریات، غلط عقائد، شیعہ مذہب کے بالکل خلاف پڑھائے جاتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے مراجع ہیں بالکل وہابی ہیں، وہ اتنے پکے وہابی ہیں، وہ اپنے عقائد خود شیعہ سے تقیہ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، حوضے میں بھی چھپاتے ہیں. وہ اپنے عقائد کتاب کی شکل میں نہیں لکھیں گے، نشر نہیں کریں گے. جو صرف لوگ جو ان کو جانتے ہیں پرانے، وہ صرف ان کے خواص افراد کو پتہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا عقیدہ یہ ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ عقیدہ ظاہر کروں گا تو شیعہ عوام مجھے پہ لعنت کریں گے، مجھ پہ تھوکیں گے. اور یہ میں جو کہہ رہا ہوں، یہ حوضہ جو پرانے حوضے میں ہے نا، وہ جو حوضے کے حالات جانتے ہیں مدارس کے، ان کو پتہ ہے یہ باتیں پتہ ہے کہ ہمارے علماء میں کتنے وہابی ہیں، کتنے غلط عقیدہ، کفری عقیدہ. یہ تو یعنی میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، میں شیعہ علماء کو پہلے بہت کچھ سمجھتا تھا نا، احترام کرتا تھا وغیرہ. جتنا میں تحقیق کرتا گیا، پڑھتا گیا، مجھے اتنے ان سے زیادہ نفرت ہوگی. ہر سال میری نفرت بڑھ جاتی ہے ان سے. ان کی بے دینی مجھ پہ زیادہ واضح ہو جاتی ہے. تو یہ چیز ہی عجیب ہے. اور ان کا فساد اتنا عظیم ہے. شیعہ قوم ان کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے، اپنے علماء کی وجہ سے. اب ایران میں دیکھیں، ایران بالکل اس کی معیشت تباہ ہے. اس کے نوجوان جو ہیں ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں، لوگ مسجد نماز پڑھنے نہیں آتے. بہت عجیب ماحول ہے. میں بہت سارے ایرانیوں کو امریکہ میں جانتا ہوں، کیونکہ ایرانی آپس میں ان کا دعا سلام ہوتا ہے، تو وہ داڑھی تک نہیں رکھ سکتے. جو متدین ہوتا ہے نا، جو دیندار ایرانی ہوتے ہیں، دوسرے ایرانیوں کے ڈر کی وجہ سے کہ لوگ مذہبی لوگوں کو گالی دیتے ہیں، مذہبی لوگوں کے چہرے پہ کہ انہوں نے ایران کو تباہ کیا. تو بہت سارے ایرانی داڑھی تک نہیں رکھتے. وہ کسی کے سامنے نماز بھی نہیں پڑھیں گے دوسرے ایرانیوں کے سامنے، کیونکہ اتنا مذہب دین بدنام ہو چکا ہے. اللہ جانتا ہے مذہب دین اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں. پاکستان میں آپ تصور نہیں کر سکتے کتنی بے دینی اور دین سے دشمنی. نہ صرف کہ لوگ بے دین ہو گئے، دین سے دشمنی، دین سے نفرت. یہ کس کا کارنامہ ہے؟ یہ شیعہ علماء کا کارنامہ. یہ کہ ایران جو تشیع کا گڑھ تھا، اس کو ان لوگوں نے ایسا خراب کر دیا، اور سال بسال بدتر ہوتا جا رہا. اور شیعہ اگر جہاں میں دنیا میں شیعوں سے دشمنی بھی ہے تو انہی علماء کی وجہ سے ہے، انہی کی سیاستوں کی وجہ سے. جی مزید کچھ بولیں میرے بھائی.
اور میرا ایک سوال ہے کہ آپ کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ جس طرح باقی لوگ کتابیں لکھتے ہیں، رسالے لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی موضوع کے اوپر کتاب لکھتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں لکھتے؟ جس طرح طارق قادری نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، ڈاکٹر اشرف حسن جلالی پاکستان کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ طاہر قادری کی کتابیں اور وہ سب چوری کی کتابیں ہیں، وہ دوسرے کے مطالب کو چوری کر کے، اس میں کوئی تحقیق تو ہوتی نہیں ہے. تو دیکھیں وہ اگر دیکھیں جو مجھے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کتاب لکھنے کے لیے. میرے پاس یہ پروگرامز جو میں کرتا ہوں اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اور میرے اور بھی کام مجھے پتہ مصروفیات ہے، ہوتے ہیں. ہاں، اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. تو کتاب لکھنا، اچھا کتاب لکھنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اچھا کتاب، علمی کتاب. لیکن بہت سارے مؤلفین ہیں، مصنفین ہیں، ان کی تصانیف زیادہ ہیں، لیکن ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اس میں علم نہیں ہے، اس میں تحقیق نہیں ہے. جو مجھے مثلا اگر میں لکھ دوں، ایسی باتیں لکھ دوں جو دوسری کتابوں میں کم ہیں، ٹھیک ہے، میں تو ایسے لکھوں گا، کیونکہ اگر ایک کتاب ہے ایک موضوع پر، اس نے مصنف نے اچھا لکھا ہے، تو میں کیوں اپنا ٹائم ضائع کروں تاکہ اسی جیسا میں بھی ایک لوں. اس طرح لکھنا میرے لیے بڑا آسان ہے. لیکن ایسی چیزیں میں لکھ دوں جو دوسروں نے بیان نہیں کیا، وہ میرے پاس مواد بہت زیادہ ہے اس پر، ایسے مسائل پر، لیکن اس پہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے. ہاں، اصل وجہ یہ ہے. آپ آپ کی دیگر مصروفیات بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ کا مجھے پتہ چلا ایک چینل بھی ہے اہل بیت کے نام سے، ہم، اور دوسرا جو ہے نا پاکستان کے اندر جو اثنا عشریہ رہتے ہیں وہ تو آپ کے خلاف ہیں. جو سب سے بڑے پاکستان کے اندر امام مانے جاتے ہیں اظہر عباس حیدری صاحب، وہ اس وقت مناظر ہیں اہل تشیع کے. ان کی ہم. تو آپ کے ساتھ 33 کچھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ 33 51 چل رہی ہے آپ کے ساتھ. تو یہ جو ہے نا، یہ جو میرے سے دشمنی کرتے ہیں، یہ اس لیے دشمنی نہیں کرتے کہ میں غلط بات کروں، اس لیے کہ میں حق بات کہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ ایک باطل پہ ان کی تعصب ہے. جیسے مثلا سیدانی کی نکاح ہے، اور وہ ان کا اظہر عباس کے اور مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ ایک سب شخص سے اگر بڑا پاکستان، ہم، جی سیدانی کا پاکستان کے نکاح مذہب اہل میرے بیت میں پاس جائز ہے. وہ اس مسئلے پہ یہ ایک جہالت ہے، ان کی ایک نادانی ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور شیعہ مذہب میں کوئی اس کا قائل بھی نہیں ہے. یاد رکھو، یہ صرف آپ کے پاکستان اور پنجاب کے ملنگ جو ہے نا، یہ بیوقوف نہ، وہ جو دین سے ان کا واسطہ ہی نہیں. وہ ذاکرین جو نا، ان کو جب سے میں نے شرط رکھی نا ذاکرین یہاں پہ قرآن سنا دے پہلے مناظر، وہ کوئی ذاکر ادھر آتا بھی نہیں ہے. کوئی نہیں آیا، اب بند ہو گیا، یہ سلسلہ ہی بند ہو گیا. میں وہ کہتا جن کو ہوں میرے قرآن نہیں پڑھنا، کچھ بھی نہیں آتا، وہ زبانی ایک دوسرے سے سنتے ہیں نا. ان کا عقائد بالکل کفریہ ہوتا ہے. ان کا کام یہی ہوتا ہے، ان کے مجلس سنیں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ان کا کام یہی ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اللہ سے قیاس کریں. کبھی لڑاتے ہیں تو آپس میں نا، کبھی اللہ بڑا نکلتا ہے، بالکل کبھی بالکل کبھی بالکل علی علیہ السلام. ان کا کام یہی ہے بالکل. یعنی کفر، یعنی اہل بیت علیہ السلام کا مذہب یہ توڑی ہے. ان کے فضائل یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو لڑاتے جائیں. اللہ تعالیٰ کے نستجیر باللہ، وہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے سامنے ساجد ہیں، اللہ کے سامنے ذرہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خالق کل چیز ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے اتنے نماز پڑھتے تھے، گریا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، دن کو روزے رکھتے تھے. اور یہ جو ہے مقابلہ کراتے ہیں کہ وہ ان کے کس کا پاور زیادہ ہے. یہ تو یہ میرے جو مذہب ہے اہل نا بیت علیہ السلام کی توہین ہے. تو یہ ذاکرین جو میرے میرے خلاف ہیں. میرے اور یہ ہمارے جو شیعہ علماء ہیں جی نا، وہ کام جو ان کو کرنا چاہیے تھا جی پچھلے 40 سال سے انہوں نے نہیں کیا، میں کر رہا ہوں، تو ان کو تکلیف ہے. بالکل بالکل. اور میں بالکل میں چھوڑنے کے لیے میں تیار ہوں. میں نے آپ کی کہہ دیا پاکستان علماء آ جائے نا، اس کو سنبھال لے، اس ممبر کو. میں نکل جاتا ہوں، میں اردو میں پروگرام نہیں کرتا. میرے پاس بہت مصروفیات ہیں، انگلش میں، عربی میں، فارسی میں، اور بھی زبان ہے. لوگوں کو نہیں معلوم، مجھے اور بھی زبان آتے ہیں. ان زبانوں میں میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. نہیں مجھے یہاں پہ کوئی مجھے یہاں پہ دنیائی لحاظ سے میرا خسارہ ہوتا ہے، میں اردو زبان میں پروگرام کرتا ہوں. جی سر بولیں. آپ مجھے ٹپس دیں. آپ نے جو اتنی جو ہے نا زبانے کے اوپر آپ کو بور ہے، جیسے انگلش اور فارسی میں، اردو میں نے آپ کو سنا ہے، عربی میں نے آپ کو سنا ہے، تو آپ یہ کس طرح یہ جو ہے نا وہ یہ یا سیکھ اللہ، لیتے ہیں لینگویج؟ مجھے بھی بتائیں. ذالک میں فضل اللہ، بل ذالک فضل میں اللہ. آپ کی جو ہے نا وہ پھر میں کبھی کبھار جو فارسی میں سنتا ہوں، میں یار یہ کس طرح کا بندہ ہے. وہ بعد میں یہاں کے جو علماء کرام ہے نا، وہ آپ کے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہیں. یہ پہلے ماما لگاتا تھا، اب اس نے چھوڑ دیا. میں نے کہا ماما ڈالے یا نہ ڈالے، بات تو ٹھیک کرتا ہے نا. ادھر کے جو اثنا عشریہ ہے، آپ نے بالکل ٹھیک ہے. ذاکرین ہے، ممبروں کے اوپر جا کے مصائب پڑھتے ہیں. وہ میرے 2-3 دوست ہیں. تو میں
کالج میرے ساتھ پڑھنے جاتے ہیں تو میں نے کہا چلو یار کوئی ایک آیت سناؤ نا ہماری، تو عربی میں کتابیں کو میں بی ایس جو ہے نا اسلامک اسٹڈی کے اندر کر رہا ہوں، آگے گریجویشن بھی کر رہا ہوں، تو ابھی میری تعلیم جو ہے نا کنٹینیو، لیکن اب میں پرائیویٹ پڑھتا ہوں. تو وہ یقین مانے انہیں یہ نہیں پتا، حتیٰ کہ غسل کے فرائض جو ہے نا وہ 3، یقین مانے انہیں وہ نہیں پتا. میں نے ایک آدمی سے خود اپنی جو ہے نا کانوزر، میرا بڑا اچھا دوست ہے، اور باقی جو ہے نا آج رجب تھا نا، کنڈے شانڈے میں کہتا ہوں یہ مال گدام جو ہے نا برفیاں مٹھائیاں سب کھائی ہیں، لیکن نماز کی طرف نہیں آئیں گے. میں نے کہا یار کس طرح کہ آپ علی کے جو ہے نا وہ شیعہ ہو، آپ تو نماز بھی نہیں پڑھتے یارا. بالکل. اور ادھر چوک میں بیٹھ کے اللہ اللہ مولا علی اور نعرے بازی کیا. میں نے کہا ان کے جب فرمان ہی نہیں آپ مانتے، ان کے طریقے پر عمل ہی نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں کس طرح کے جنت میں جاؤ گے. اوکے میرے بھائی، میرے عزیز عزیز فرزان بھائی، بولو یا علی، بولو یا علی. بہت مہربانی، آپ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ مجھے دوسرا کال لینے دو، دوسرا کال لینے دو. اللہ آپ کو نہیں. ایک منٹ ایک سوال نہیں، ایک سوال. آپ مجھے آپ نے یہ بات نہیں بتائی کہ آپ نے یہ جو لینگویج وغیرہ سیکھی ہیں، آپ کو ٹپس دینا مجھے ایز اے جو ہے نا وہ استاد. دیکھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ انسان کی عمر جب کم ہو نا تو وہ سیکھنے کی کوشش کرے، اس وقت زیادہ آسان ہوتا ہے. جب عمر بڑھ جاتا ہے تو زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن انسان اگر محنت کرے، سیکھ لے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اس محنت پہ محنت کریں. عربی زبان، فارسی زبان کو آپ نے سیکھنا، آپ نے جو ہے نا وہ محنت کریں. آپ نے جو دینی تعلیم کے علاوہ یہ جو دوسری دنیاوی تعلیم ہے، یہ بھی آپ نے جو ہے نا وہ حاصل کی ہوئی ہے. جی میں کالج گیا ہوں، اس کے بارے میں امریکہ میں کالج گیا ہوں. آپ نے گریجویشن کیا کہ پی ایچ ڈی؟ نہیں، میں نے کالج گریجویٹ نہیں کیا. میں کالج کچھ گیا ہوں، پڑھا ہوں، لیکن اس کے بعد مجھے اتنی ضرورت نظر محسوس نہیں ہوئی کہ میں زیادہ پڑھوں کالج میں، کیونکہ میں نے جاب تو کرنا نہیں تھا، اور میں نے جاب کرنا نہیں تھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، مجھے اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی. اور یہاں کے کالج کے ماحول بھی بڑے خراب ہیں. یہاں پہ کالج میں دیندار آدمی کے لیے ادھر جانا، ادھر رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں کے کالج کے جو ماحول ہیں، ہاں وہاں پہ آدمی اگر حلال حرام کی پرواہ کرے تو بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں. جی ہاں جی. تو ابھی جو ہے نا وہ لوگ آپ کے اوپر ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ڈونیشن جو ہے نا وہ لیتا ہے، تو اس کا تو اپنا بھی جو ہے نا ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے. تو آپ اگر کائنڈلی تھوڑا سا اگر بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اور دوسرا یہ جو ڈونیشن آپ لیتے ہیں اپنے چینل کے تھرو. دیکھیں آدمی جو بھی کام کرتا ہے نا اس کے خرچے ہوتے ہیں. ابھی ہم یہاں پہ پروگرام کرتے ہیں تو ایسا ہمارے امپلائیز ہیں، ہم خرچے دیتے ہیں، ہمارے بہت سارے. دیکھیں ابھی ایک ایکوپمنٹ خراب ہوتا ہے یا اس کو ٹھیک کرنے، یہاں پہ امریکہ میں بڑا مہنگا ہے. آپ ایک اچھا جو ہے ٹیکنیشین کو آپ لے لیں کسی کام کے لیے، وہ یہاں پہ 1 گھنٹے کا $60-70-80 لیتے ہیں. یعنی $70-80. وہ ایک چھوٹا سا کام لگا دیتے ہیں، اس میں $400-500 آپ کو دینا پڑتا ہے. یہ لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی مثلاً بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں فیس دینے پڑتے ہیں ایسے چھوٹے سے کام کے لیے، مثلاً اس میں ہمیں کسی کو ہائر کرنا پڑتا ہے، اس میں $3,000 $4,000 $5,000 دینے ہوتے ہیں، بالخصوص اگر کوئی لیگل بات ہو. تو اور پھر ہم جو یہاں پہ پروگرام پیش کرتے ہیں ایک پروفیشنل اسٹوڈیو چلانے کے لیے، اس میں بہت سارے لائسنسز ہوتے ہیں، اس کے خرچے ہوتے ہیں، کرایہ ہوتا ہے، بہت سارے بلز ہوتے ہیں، امپلائیز ہیں، کاریگر کے خرچے ہوتے ہیں. تو یہ اگر لوگ توقع کریں گے یہ سب میں اپنے جیب سے ڈال دوں تو ٹھیک ہے بھائی، میں تو یہی تو کرتا رہا ہوں. لیکن یہ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کریں. اگر ہم دنیا کے جتنے دینی ادارے ہیں، یہ کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چلاتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے کہ میری مدد کرو. ٹھیک ہے نا، اگر ہم کریں کہ آپ مولوی دوسرے نہیں کرتے، دنیا کا کون سا مولوی ہے جو نہیں کہتا کہ میرے جو امام بارگاہ ہے، میری مسجد ہے، میرا مدرسہ ہے، مجھے آپ کی مدد کی میں اپنے پیسے سے چلاؤں گا؟ کوئی ہے؟ اور کوئی ہے بھائی؟ یہ جو مسجد اور امام بارگاہ ہے، اس کے اندر بیسک کیا فرق ہے؟ یہ امام اوکے، اب دوسروں کے باری ہے، دوسروں آپ کے سوال ہو چکے ہیں کافی سارے. اب اگلا نیکسٹ پروگرام میں یہ سوال پوچھیں. اوکے، تھینک یو سر. اللہ آپ کو بہت شکریہ. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو.